بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آپ کی انٹرویو کوچنگ کلاس میں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کو یعنی پاکستان سٹڈی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخ برصغیر میں مسلم لیگ کے قیام اور سر آغا شاہ محمد کو صدر مسلم لیگ چنا جانا برصغیر میں ایک اہم سیاسی ہلچل تھی برصغیر پاک و ہند میں۔ اس کے حوالے سے یہ مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ 1906 کے بعد جو سیاسی تاریخ ہے برصغیر کی، اس کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی محمد علی جناح جو ایک نوجوان بیرسٹر تھے، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ان کی زندگی میں ایک بڑا چینج آیا کہ 1906 کو مسلم لیگ بھی قائم ہوئی اور نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح برصغیر کی تاریخ کے ایک اہم سیاسی شخصیت دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری بنے۔ کیا بنے؟ سیکرٹری۔ دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری بنائے گئے، اور یہ اس اعتماد کا اظہار تھا کہ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح آنے والے مستقبل میں برصغیر پاک و ہند کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا ہلچل مچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے 1907 میں مسلمانان ہند کے تاریخ میں ایک اہم شخصیت کا انتقال ہوا۔ وہ کون تھا؟ نواب محسن الملک فوت ہوئے۔ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک، یہ دونوں برادران تاریخ برصغیر میں مسلمانوں کے اہم زعماء سمجھے جاتے ہیں، اور یہ برصغیر پاک و ہند میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد آغا شاہ محمد یا سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر چنے گئے، جبکہ یہ ان کے پہلے سیکرٹری جنرل بنے مسلم لیگ کے۔ ان کا اصل نام کیا تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام نواب مہدی علی خان تھا۔ نواب مہدی علی خان۔ جبکہ برصغیر کی سیاسی تاریخ میں یہ زیادہ نواب محسن الملک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1908 میں ایک اہم واقعہ ہوا آل انڈیا برصغیر کی تاریخ میں، اور وہ کیا اہم واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا جو آپ کی کمیشن کے سوالوں میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ 1908 کو کیا ہوا؟ 1908 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی لندن شاخ قائم ہوئی۔ لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کا باقاعدہ دفتر کھولا گیا، اور مسلم لیگ صرف برصغیر کی جماعت نہیں رہی، بلکہ مسلمانان عالم جو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم سیاسی اور تشخص چاہتے تھے، انہوں نے لندن میں بھی اپنا سیاسی دفتر قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1909 کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، یا یہ پوچھا جاتا ہے what do you know about منٹو مارلے اصلاحات کے بارے میں آپ بتائیں۔ منٹو مارلے کی جو اصلاحات ہوئی اور ایک نئی طرز سیاست مسلمانوں کو ملی، مسلمانوں کو اس میں علیحدہ تشخص ملا، وہ کیا تھا؟ منٹو مارلے اصلاحات۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات۔ منٹو مارلے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ منٹو مارلے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لارڈ منٹو برصغیر کے وائسرائے کا نام، جبکہ مارلے یہ وزیر برائے برصغیر پاک و ہند، باقاعدہ برٹش کیبنٹ میں ایک وزیر ہوتا تھا جو ڈیل کرتا تھا برصغیر پاک و ہند کے معاملات کو، باقاعدہ وائسرائے ہند کے ساتھ مل کر یہ وزیر برائے برصغیر پاک و ہند کی سیاسی معاملات ایک کیبنٹ میں اسپیشل چیئر ہوتی تھی، جس کو وزیر برائے برصغیر
کہا جاتا تھا۔ تو منٹو چونکہ وائسرائے تھا اور مارلے وہ اسپیشل چیئر ہولڈر تھا یا کیبنٹ ممبر تھا یا وزیر تھا برائے ہند، انہوں نے اصلاحات دی برصغیر کی سیاست کے لیے، اس لیے یہ اصلاحات منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ 1909 کو ہوئے۔ اور اس میں ہوا کیا؟ مسلمانوں کے حوالے سے کون سی خوشخبری تھی؟ مسلمانوں کو علیحدہ تشخص دیا گیا اور ان کے لیے علیحدہ انتخابی رائے دہی، یعنی سپریٹ الیکٹوریٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا حق مسلمانوں کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ 1909 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک اہم سال ہے، کیونکہ یہ وہ سال ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح لیجسلیٹیو اسمبلی کے ممبر بنے، رکن بنے۔ ہندوستان کی لیجسلیٹیو اسمبلی میں ان کو سب سے پہلے انٹرنس ملی، اور وہ ایک ممبر کی حیثیت سے، مسلمانوں کے ایک توانا آواز کی حیثیت سے لیجسلیٹیو کے ممبر بنے، لیجسلیٹیو کے رکن بنے۔ اور اسی طرح 1910 کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ 1910 کو کیا ہوا۔ 1910 کو برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں ایک اہم صحافت کے حوالے سے بہت بڑا کام ہوا، کیونکہ مولانا محمد علی جوہر جو علی برادران میں چھوٹے برادر ہیں، انہوں نے کامریڈ اخبار جاری کیا۔ کامریڈ اس اخبار برصغیر پاک و ہند کی صحافت میں اور برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے ہندوستان کی سیاست میں اس اخبار کا بہت بڑا کردار ہے۔ جبکہ 1911 میں وہ واقعہ ہوا جو مسلمانان برصغیر کے لیے نہایت غصے کا باعث بنا، کیونکہ 1911 میں بنگال کی تنسیخ کا اعلان ہوا۔ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ تشخص بھی تھا، اور ان کے لیے فنڈ کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ نہ رہا، کیونکہ ان کی آبادی مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تبدیل ہوئی، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال میں تقسیم ہوئی۔ اس تقسیم کے حوالے سے مسلمان نہایت فائدے میں تھے، لیکن ہندوؤں نے دیکھتے ہوئے اپنا پریشر استعمال کیا۔ کن لوگوں نے؟ خاص کر اس میں بڑا کردار جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا رہا ہے۔ اس لیے ہندوؤں کے پریشر کو دیکھتے ہوئے 1911 میں تنسیخ بنگال کا اعلان ہوا، اور اس بنگال کی تنسیخ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے یہ اعلان کہاں ہوا؟ ایک اسپیشل وینیو میں ہوا، اور وہ وینیو کیا تھا؟ وہ اوکیزن، وہ پروگرام کیا تھا؟ جارج پنجم جو انگلستان کے بادشاہ بنے تھے، ان کے رسم تاج پوشی ہونا تھی دہلی میں۔ دہلی کی اس پروگرام میں باقاعدہ وائسرائے ہند کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج اس اوکیزن کے موقع پر بنگال کی تنسیخ کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ 1912 میں برصغیر کی صحافتی تاریخ میں ایک اور اہم اخبار جاری کیا گیا، اس کو ہمدرد کا نام دیا گیا۔ اور یہ ہمدرد کس نے جاری کیا؟ ہمدرد برصغیر پاک و ہند کی ایک اہم سیاسی شخصیت، مسلمان سیاسی شخصیت مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ 1913 کا سال ایک اہم سال ہے، اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ وہ سال ہے جس میں سانحہ کانپور ہوا۔ سانحہ کانپور ایک اہم سانحہ ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ سانحہ کانپور کب وقوع پذیر ہوا؟ سانحہ کانپور 1913 کو وقوع پذیر ہوا، اور یہی وہ سال ہے جس میں محمد علی جناح نے باقاعدہ مسلم لیگ کی رکنیت لی۔ یہ اہم واقعہ ہے۔ کون سا؟ 1913 کو محمد علی جناح باقاعدہ ممبر بنے، انہوں نے ممبرشپ حاصل کی۔ کس کی؟ حالانکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ، وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی رکن تھے۔ اسی رکنیت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 کو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کر لی۔
اسی 1913 کے سال ایک اور برصغیر کی سیاست میں ایک اہم واقعہ ہے۔ تعلیمی حوالے سے مولانا شبلی نعمانی ایک اہم شخصیت ہے۔ مولانا شبلی نعمانی جو تاریخ برصغیر کے اہم مصنف تسلیم کیے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر برصغیر کی سب سے مستند کتاب، بہترین کتاب جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین، اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء جو برصغیر پاک و ہند کی علمی تاریخ کا ایک اہم گڑھ رہا ہے، ایک مرکز رہا ہے، ایک الما میٹر ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں دینی اور عصری علوم پڑھائے جاتے تھے، ندوۃ العلماء سے علیحدہ ہوئے، اور یہ واقعہ 1913 کو ہوا۔ 1913 کو جنگ عظیم اول کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، جنگ عظیم اول کا آغاز کب ہوا؟ 1914 کو جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ 1914 وہ سال ہے جب جنگ عظیم برپا ہوئی، اور اس جنگ عظیم اول کے ساتھ ہی برصغیر پاک و ہند پر برطانیہ کی گرفت کچھ کمزور ہوئی۔ وجہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کا فوکس، انگریزوں کا فوکس، انگلستان والوں کا فوکس جنہوں نے برصغیر پر قبضہ کیا ہوا تھا، ان کا فوکس جرمنی اور رشیا کی طرف ہوا، اور انہوں نے اپنے زیادہ وسائل وہ جرمنی اور رشیا کی طرف پھیر دیے، اور ایک جنگ برپا ہوئی جس کی وجہ سے برصغیر میں مسلمان اور ہندو سیاسی طور پر نہایت ابھرے، اور ان کے ڈیمانڈ پورا کرنے جو ہے وہ انگریزوں کے لیے وہ مشکل بنا، اور انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ڈیمانڈ ماننا شروع کیے۔ بہت اہم واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے۔ 1914 کو آپ سے پوچھا جاتا ہے جنگ عظیم اول کا آغاز کب ہوا، یا 1914 میں کون سا اہم واقعہ ہوا، جس واقعے نے عالمی سطح پر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے برصغیر کا سیاست کا رخ یکسر موڑ دیا گیا۔ اس کے بعد 1916 کے حوالے سے 15 میں کوئی خاص کر واقعات نہیں ہوئے۔ برصغیر میں سیاسی تاریخ میں چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، ان کا تقریباً ریئرلی ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ 1916 میں میساکی لکھنؤ ہوا۔ میساکی لکھنؤ ایک پلیٹ فارم پر ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں سیاسی پارٹیوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس کے اہم کردار، سرکردہ شخصیت وہ محمد علی جناح تھے، جنہوں نے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں، ہندوؤں اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بٹھایا۔ ایک ٹیبل ٹاک ہوئی، اور اس ٹیبل ٹاک میں ایک معاہدہ ہوا جس کو میساکی لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس میساکی لکھنؤ میں یہ طے ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ڈیمانڈ کو مشترکہ طور پر آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کو میساکی لکھنؤ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے محمد علی جناح کو ہندو مسلم یونٹی یا اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اسی طرح 1917 کو مانٹیگو رولٹ ایکٹ، ایک دستور مانٹیگو ایکٹ، اس کو دستوری ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک دستوری اعلان تھا۔ ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات ہوئی آئین میں، اس لیے اس کو 1917 کے حوالے سے آپ سے دو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ 1917 کو کیا اہم واقعہ ہوا ہندوستان کی تاریخ میں یا برصغیر کی تاریخ میں، یا آپ مانٹیگو دستوری ایکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں مانٹیگو دستوری ایکٹ یا دستوری اصلاحات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ سال ہے 1917 کا سال جب مانٹیگو دستوری
اصلاحات کا ہندوستان میں اعلان ہوا اور ہندوستان کے آئین میں کچھ اصلاحات ہوئی تاکہ یہاں کے رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے باہم موقع پہنچائے جائے۔ ان کے لیے دستور میں کچھ نرمیوں کا اعلان ہوا۔ میں نے پہلے بتایا کہ 1914 میں جب جنگ عظیم اول برپا ہوئی تو برطانیہ والوں کی، برٹشرز کی، انگریزوں کی گرفت ہندوستان میں کمزور پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے ڈیمانڈ کو مانا جائے۔ ان ڈیمانڈ کو مانتے ہوئے 1917 میں مانٹیگو دستوری اصلاحات کا اعلان ہوا، جس میں ہندوستان کے باشندوں کے لیے کچھ نرمی برتی گئی۔ اس کے بعد 1919 میں کیا ہوا؟ اہم واقعات ہوتے ہیں۔ محمد علی جناح نے لیجسلیٹو اسمبلی سے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ محمد علی جناح نے احتجاج کیا اور احتجاجاً 1919 کو کیا ہوا؟ 1919 کو محمد علی جناح نے باقاعدہ لیجسلیٹو اسمبلی سے احتجاجاً استعفیٰ پیش کیا۔ اسی طرح 1919 کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سانحہ جلیانوالہ باغ۔ سانحہ جلیانوالہ باغ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ نہتے ہندوستانیوں، جس میں مسلمان بھی موجود تھے اور ہندو بھی موجود تھے، ان پر انگریز فوج کی طرف سے، انگریز پولیس اور فوج اور اس طرح کی اور اداروں کی طرف سے نہتے ہندوستانیوں پر فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس واقعے میں جو ہے مسلمان شہید ہوئے اور ہندو اس میں ہلاک ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو سانحہ جلیانوالہ باغ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح 1919 میں برصغیر کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا رخ اختیار کیا اس 1919 کے سال، اور وہ کیا تھا؟ تحریک خلافت کا آغاز ہوا اور خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ خلافت کمیٹی ہندوستان میں خلافت کمیٹی دسمبر 1919 کو قائم ہوئی۔ دسمبر 1919 کو خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو ایک آندھی کی طرح اٹھی اور پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے جو برصغیر کی سیاسی تاریخ میں نہ پہلے ہوئے ہیں اور نہ آج تک اتنے جلسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تحریک خلافت ہندوؤں نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور علی برادران کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی اس تحریک میں ساتھ رہے۔ شانہ بشانہ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، کیونکہ ایک تو جلیانوالہ باغ میں ہونے والا وہ سانحہ تھا جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ہمدردیاں یکجا ہوئی، دوسرا یہاں پر ہندوؤں نے اپنا سیاسی فائدہ لینا شروع کیا خلافت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس طرح ایک اہم سیاسی انگڑائی لی گئی ہندوستان میں۔ اور 1919 میں خلافت کمیٹی کے قیام کے ساتھ ہی مارچ 1920 کو خلافت وفد تشکیل دیا گیا، اور اس وفد نے لندن کا دورہ کیا۔ یہ وفد لندن چلا گیا مذاکرات کے لیے۔ اس وفد تک بقیہ اگلے لیکچر میں خلافت کی تاریخ کو پڑھیں گے، تحریک خلافت میں کیا ہوا، اور اس میں علی برادران کا کردار، انڈین نیشنل کانگریس کا کردار، قائد اعظم محمد علی جناح کیوں اس سے گوشہ نشین رہے، اس کو مزید پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔